بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیزم کے بہت زیادہ خلاف ہیں اور صوفیوں کو دائرہ اسلام سے گویا خارجی سمجھتے ہیں، کیونکہ صوفیوں نے وہ عدم مچایا ہے کہ جو بیان سے بھی باہر ہے۔ پہلے یہ ایک علی انجینئر صاحب کا بیان سنیں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر مزید تبصرہ کروں گا۔ صوفیزم ہے، جہاد کے دشمن صوفی، قرآن کے دشمن صوفی، صحیح الاسناد احادیث کے دشمن صوفی۔ آپ کو کہتے ہیں رہبانیت کی زندگی گزارو، خود کوئی مرید نہیں چھوڑتے۔ غلاف کعبہ چڑھتا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھانے شروع کیے۔ خانہ کعبہ کو عطر سے غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے دادا دربار کو غسل دینا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین نے بیعت خلافت لی ہے، پیری مریدی کی بیعت نہیں تھی۔ انہوں نے ان کی نقل اتاری اور اپنی پیری مریدی چمکانی شروع کر دی۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام میں بھی آگے ایکچولی یہ الگ سے ایک ریلیجن ہے مسٹیسزم کے نام سے۔ یہ آپ کو بدھسٹ میں بھی نظر آئے گا، یہ آپ کو کرسچنز میں بھی نظر آئے گا، جیوز میں بھی نظر آئے گا، اور ہماری بدقسمتی کہ مسلمز میں بھی نظر آئے گا۔ اور مودودی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو قبول کر لیا ہے۔ 2 نومبر 2007 کو جب میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں گیا رائے وے، یہ آپ نے سنا ہوگا علی انجینئر صاحب کا بیان صوفیوں کے بارے میں کہ وحدت الوجود، وحدت الشہود کے ذریعے انہوں نے وہ عقیدے پھیلائے ہیں جو اسلام کی ضد ہیں، اور انہوں نے تصوف پھیلایا ہے، جہاد کے یہ انکاری، قرآنی توحید کے یہ انکاری۔ اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ان سب باتوں کے باوجود علی انجینئر صاحب انہی کے مریدوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے دیتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ کلمہ جو پڑھ لیا بھائی، تو گویا ان کے نزدیک کلمہ گویا شرک کا ایک لائسنس ہو گیا، حالانکہ کلمہ شرک کا رد کرتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے والا ہو وہ کبھی صوفیزم کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیوں کو یہ کلمے کی 2 قسمیں کرنا پڑی کہ لا الہ الا اللہ یہ عوام کا کلمہ ہے، اور لا ہوا الا ہو یہ خواص کا کلمہ ہے۔ یہ عوام اور خواص کے چکر میں ڈال کے انہوں نے جو ہے اس طرح ایک پورا نیا دین ایجاد کیا ہے، اور بر صغیر میں جو شرک پھیلا ہے وہ انہی صوفیوں کی وجہ سے ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودودی صاحب نے کہا ہے کہ صوفیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یا بر صغیر کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ بھائی اسلام کبھی شرک اور کفر کو قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ یہ زبردستی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، یا زبردستی اپنے مشرکانہ نظریات کو اسلام کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ عوام نے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ دیا، اسلامی یعنی جمہوریہ جو شرک اور کفر ہے، عوام کی جو حکومت ہے، جمہوریت ہے، یہ جو نظر آتی ہے آپ کو، اس کے ساتھ صرف اسلامی کی دم لگا دو تو گویا ان کے نزدیک وہ اسلام بن جاتا ہے۔ جس طرح تقی عثمانی صاحب نے سود کے ساتھ اسلامی کا نام لے کے انہوں نے سارے سودی سسٹم کو جائز قرار دے دیا، سب نے پھر کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، ہمارا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے۔ ان صوفیوں کے کوئی عقیدے ہوں، عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہوں، محی الدین چشتی کے ملفوظات ہوں، علی اجویری کی کشف المحجوب ہو، یا شاہ ولی اللہ کے خاندان کے جتنے یہ پائے جاتے ہیں، انفاس العارفین ہو، اور حجت اللہ البالغہ ہو، اور انہی کے دفاع کرتے رہے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ ان کا اسلام ہے۔ یہ صوفیزم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ کبھی علی انجینئر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ظن رکھو یہ دوسروں نے ملا دیا ہوگا، یہ وہ حضرات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بھائی کیسے کہہ نہیں سکتے؟ انہوں نے کہے ہیں، دعوے کیے ہیں، انہوں نے کتابیں بھری پڑھی ہیں، صدیوں سے ان کو بغلوں کے اندر دبا کے انہی کو مانتے رہے ہو کہ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے شیخ تھے، اکابرین تھے۔ اب جب دوسرے نے یہ چیز دکھائی ہے
یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص کے اول کے اندر ان سارے صوفیوں کا رد کیا ہے جب علی انجینئر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایمان خالص کے اس دوم کے اندر ایک سٹیپ اور آگے اٹھایا کہ دیکھو یہاں تک تو مانتے ہو، کیونکہ شروع میں اہل حدیثوں نے بڑی تعریف بھی کی تھی جب صوفیزم کا رد کیا گیا ایمان خالص کے اول کے اندر، تو بڑے جوش سے کچھ لوگ آگے بھی بڑے تھے اہل حدیث، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا چلو یہ یہاں تک تو پہنچے، ایک سٹیپ اور آگے اٹھا لو، کیونکہ جن اصولوں کے تحت صوفیزم کا رد کیا جاتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، انہی بنیادوں کے اوپر، انہی اصولوں کے اوپر جب یہ عود روح فی القبر کا رد کرتا ہوں جو احمد بن حنبل کے ذریعے سمت کے اندر آیا ہے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور ان سارے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، سب نے اسی کو اپنایا ہے کہ یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر روح واپس آ جاتی ہے۔ مفتی اعظم سعودی عرب کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور سارے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے۔ کوئی دور کے سننے کے قائل ہیں، کوئی قبر کے اوپر جا کے پڑھنے جانے صلاۃ والسلام کے سننے کے قائل ہیں، اور علی انجینئر صاحب بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کہ یہاں ہی برزخ ہے۔ تو سیف الرحمان کہتے ہیں یہاں پیش ہوتا ہے درود۔ کل ایک دبئی سے ایک بھائی نے ایک بیان بھیجا جس میں یہ عربی لوگ اسی قبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے آرام سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جب مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو تیزی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سارے اس مشرکانہ عقیدے کو ہوا دیتے ہیں، اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں اور ان مسلک پرستوں کے درمیان کہ ڈاکٹر صاحب نے جس کو شرک کہا ہے قرآن حدیث سے ثابت کیا ہے، پھر کہا کہ یہ امام بننے کے لائق تو کیا یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، ان کو اپنا امام مانتے ہو، اللہ کی غیرت کو للکارتے ہو۔ یہ معاملہ ہے اصل میں اللہ کے بندوں، یہ جو آج بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا میں جو اسلام پایا جاتا ہے یہ انہی صوفیوں کا اور مولویوں کا اور انہی لوگوں کا پایا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں علی انجینئر صاحب قبر پرستوں کا کئی دفعہ رد بھی کرتے ہیں، مولویوں اور پیروں کی وہ کٹ لگاتے ہیں، تو سیف الرحمان بھی، لیکن پھر انہی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں، شرک کرنے والوں کو امام ماننا یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اور شرک ہے، یہ بذات خود ایک شرک ہے۔ پھر علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ایک میرا عقیدہ بتا دو جو پہلے کسی سلف کا نہ رہا ہو، کسی نہ کسی کا۔ تو حضرت صاحب یہ عقیدہ کہ منی گاڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے گا، جنت کے اندر چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، بتاؤ یہ کس مسلمان کا عقیدہ رہا ہے؟ کبھی بھی کسی کا یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں رہا ہے، بلکہ جنت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ دے گا اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے دے گا، بندوں کو چھوٹا چھوٹا اللہ نہیں بنا دے گا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے ان کا۔ پھر صحابہ کرام کے اوپر بھی یہ زبان درازی کرتے ہیں۔ پھر ان کے جتنے استاد ہیں جن کا یہ نام لیتے ہیں، چاہے یہ غامدی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، عمر لیاقت تک کو یہ اپنا استاد کہتے ہیں، اور پیر نصیر الدین کو بھی، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، چاہے یہ وہ ایک اور اہل حدیث ہے اس کا بھی نام لیتے ہیں، تو یہ سارے شرک کے دائی گزرے ہیں اور شرک کے ساتھ ساز باز والے گزرے ہیں۔ تو جن کے استاد ایسے ہوں گے اس شاگرد کا آپ اندازہ لگائیے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ اور ابھی انہوں نے یہ جو فلسطین کے بارے میں عجیب و غریب موقف اختیار کیا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے، وہ فضائے بدر پیدا ہو نہیں سکتی ہے، اور جب تک تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کے آگے نہیں بڑھو گے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ پہلے رومنز کا اور پہلے جو دوسرے ایرانیوں کا جو ہے نا پہلے تعداد میں بڑھا لو، پہلے اپنے وسائل کو بڑھا لو۔ نہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تم ان کے اوپر غلبہ پکڑو گے۔ کم وسائل کے باوجود، کم تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے دین کا فلسفہ۔ اور آج امت مسلمہ کو یہی کہنا ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، تعداد میں کمی کے باوجود، وسائل میں کمی کے باوجود ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، بشرطے کہ اللہ کو ساتھ لے کے چلو، شرک کو چھوڑو، ہر بت کو توڑو، پہلے اپنے بتوں کو توڑو، پھر ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے بتوں کو توڑنا، یہودیوں کے بتوں کو توڑنا۔ پہلے اپنے بتوں کو پالش کرتے ہو، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہو، مسلک پرستی کو، فرقہ پرستی کو، قبر پرستی کو اور صوفیزم کو، جمہوریت کو ساتھ لے کے چلتے ہو، اور پھر کیسے مقابلہ کرو گے؟ تم اگر وسائل میں بھی ان سے بڑھ جاؤ تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، بالفرض مقابلہ کر بھی لو، غالب بھی آ جاؤ، پوری دنیا سے زیادہ اپنے ملک کو فلاحی ریاست بنا دو، لیکن وہ توحید جو قرآن کی توحید ہے، ایمان وہ جو قرآنی ایمان ہے، وہ اگر اختیار نہیں کرو گے، ان قبروں کو، ان مزاروں کو، ان گنبدوں کو، ان مورتیوں کو، اپنے بتوں کو جب تک نہیں توڑو گے
تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے بندوں، توحید بالکل واضح ہے، ایمان خالص بالکل واضح ہے، قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کی پوری زندگی ہے، شاندار تاریخ ہے تمہارے پاس، لیکن صرف مسلمانوں تم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، عملی طور پر ایک سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کی بڑی مثال ہے یہ علی انجینئر کی اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں کی، ذاکر نائک جیسے لوگوں کی، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، تقی عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہوں یا منور سلطان ہوں، یہ شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، خلیل الرحمان ہوں، اور پھر دین کو انہوں نے اجرت کا ضیاع بنایا ہو۔ یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا، اور ہمارے میں اور ان کے درمیان یہ فرق ہے، یہ لائن لگی ہوئی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کے دین کو لے کر اٹھے ہیں، اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا مخلص مومنوں کے ذریعے ہوگا۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، ہر جگہ یہ بات پہنچ رہی ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، اور باہمی گفتگو کے ذریعے۔ دعوت اللہ بازاروں میں ہوتی ہے الحمدللہ، ہم ہر جگہ یہی بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محمی ناصر ہے، ہمارا محافظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اس کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں بھائی، نہ ہی یہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے فیصلے ایمان خالص کے اوپر ہوتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو مومن بنو، اللہ کے بندہ ہو۔